बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DS डिजिटल टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, जनेवा में गए हुकूमती वफ़द, वहाँ मिले पैसे, इमदाद और कुछ कर्ज। ज़्यादा कर्ज था, थोड़ी इमदाद थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस तरह वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा कारनामा कर रहा है। उनकी एक बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, बॉडी लैंग्वेज में इतने खुश दिखाई दे रहे थे कि पता नहीं चीन फतह कर लिया है, पता नहीं कोई कौन सा कारनामा कर लिया है। तो इमदाद मिली और इमदाद थोड़ी मिली और कर्जा ज़्यादा मिला, और कर्जा जो तकरीबन कोई 9 से 10 अरब डॉलर के करीब ये इमदाद मिली है। तो आज प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए चांद चौहान साहब मौजूद हो गए, इनसे इनका एनालिसिस लेते हैं। जी चांद साहब, देखा आपने कि इमदाद मिली है और हमको ज़्यादा कर्जा मिला, तो कैसे ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं लुटियाँ डाल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। सर, आपका क्या एनालिसिस है इस पर? सुलहरी साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पैसा है, क्या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है पैसे की वो सही हो सकती है? मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। 14 साल से ये जो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है। आप देखें, कोई भी गवर्नमेंट 14 साल तक किसी सूबे में जो हुकूमत करती है कुछ ना कुछ तो चेंजिंग लाती है। बिल्कुल सर। आपकी नजर में क्या चेंजिंग है? कोई चेंजिंग नहीं है ही नहीं। अभी उन्हें पैसा मिल जाएगा, कहाँ जाएगा? हड़प हो जाएगा। और वो यही आपको दिखाने के लिए कहेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें लगा दी जाएंगी। दादू के जो बासी हैं, सैलाब जो आया था, वो कह रहे थे कि इमदाद लेने के लिए इंटरनेशनल इदारों से दादू को डिबो दिया इन्होंने, इमदाद लेने के लिए दादू के लोगों को। सर, ऐसे किया इन्होंने। यानी कि देखे ना, वही कि ये लोग, इन्हें पाकिस्तान की आवाम से कोई लव नहीं है, इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। ये लोग हैं, कारोबार करने आते हैं, सारे कारोबार करते हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ये सारे पाकिस्तान में आए हैं। मजबूरी है इनकी कि अवाम को साथ में लेके चले, लेकिन नहीं लेके चलेंगे। पाकिस्तान इनके लिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, जहां वहां वो मुनाफा बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं अपने इक़्तिदार में आके, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके लॉन्चेस के जरिए अपने जो स्विस अकाउंट्स हैं, अपने जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, स्विट्जरलैंड में अपने खरीद लेते हैं। आपकी गवर्नमेंट की अगर पॉलिसियां इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपका पैसा नहीं बैठ जा सकता, तो ये कैसे लेके जा सकते? इनकी जरूरत नहीं है। सर, पॉलिसियां बनाता कौन है? 30 साल इनकी हुकूमत है, कानून इन्होंने पास किए हैं। सर, यही तो मसला है कि जब तक हमारा निजाम, यानी कि हमारा कानून है, जो पावर में नहीं ना आएगा, जब तक हमारी जुडिशरी है वो अपना रोल जो है ना प्ले स्ट्रांगली नहीं ना करेगी, तब तक हम इस निजाम को चेंज नहीं कर सकते, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। जुडिशरी ने क्या करना है? पाकिस्तान का जो सबसे करप्ट तरीन इदारा ना, तीसरे नंबर पे जुडिशरी है, पहले नंबर पे पुलिस है आपकी। देखिए कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जो बड़ी इज्जत के हामिल है, जो काबिल एहतराम है हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ हमारे लिए, लेकिन उनका देखिए तीसरे नंबर पे, जिस तरह के स्लाइड सर आप बता रहे हैं, तीसरे नंबर पे उनका करप्ट तरीन इदारा। यार आप इमेजिन करेंगे, फिर आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? आपको पैसा मिल रहा है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो सही तरह से यूज में आएगा? मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ऐसे ही है सर। अब देखे ना, एलसीज बंद, लेटर ऑफ टेंडर्स बंद की हुई है, लेकिन गाड़ियों के लिए इंपोर्टेड गाड़ी के लिए 165 गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, सर मर्सिडीज मंगवाने के लिए एलसीज खोल दी गई हैं। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, उनके लिए जो मेडिसिन आनी है, ETG के नाम से मेडिसिन है, जर्मनी से उन्होंने क्या करनी है, जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो उनके लिए एलसीज नहीं खोल रहे सर, उनके लिए डॉलर नहीं है। यानी कि मेन मकसद यही है ना, इन्हें अवाम से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लगाव नहीं, इनका काम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना और ले जाना। 30 साल ये मौजूदा जो PDM का सेटअप है, ये जो इंपोर्टेड जोकर्स हैं, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान पे। कभी पीपल्स पार्टी आ जाती थी, कभी PMLN आ जाती थी, ऐसे ही है। और सारे लोगों को फवाद चौधरी सही कहते हैं कि लोगों को इनकी शक्लों से नफरत हो गई है, लोग देखना ही नहीं चाहते। अभी कल की बात देख ले, राना सनाउल्लाह के किसी ने कार के ऊपर जूता फेंका। देखे ना, लोग अब मानते हैं कि ये लोग करप्ट तरीन लोग हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं ना, जो पावर वाले हैं, जो इन्हें डील करते हैं, जिन्होंने इनको अल्फी लगाई है, जिनकी कटपुतलियां इनके हाथ में हिलाते रहते हैं, वो लोग ये अभी नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान का निजाम ठीक हो। जब तक वो नहीं चाहते तो आम आवाम क्या कर सकती है? आप इलेक्शन में फॉर एग्जाम्पल किसको वोट देते हैं?
اب میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ دیا فار ایگزامپل کسی ایک پارٹی کو اور اس کو ملا ہو, اوپر بیٹھے ادارے نہیں. ابھی دیکھ لیں اگر 2018 کی بات کی جائے, الیکشن ہوئے, خان صاحب جیت گئے, نون لیگ کا کیا کہنا تھا کہ یہ دھاندلی کے ذریعے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں جب نون لیگ جیتی, پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا. یعنی کہ عام عوام کی آواز یا عام عوام کا ووٹ پروپر طور میں کاسٹ تو وہ کرتے ہیں, انہوں نے لگا دیا جی سگنیچر تھم لگا دیا کر دیا, لیکن اوپر تک ادارے نہیں اگر اسے رسپانس کریں گے تو کیسے نظام سی ہوگا. جب رجیم چینج کے آپریشنز ہوں گے پاکستان کے اندر, رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جائیں گی یار, یہ کیسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی رات کے 12 بجے عدالتیں نہیں کھلی. کھل گئی سر, کھل گئی اس دن کھل گئی سر, یہی تو مسئلہ ہے. اب امیجن کریں پاکستان کی عدالتیں, وہ جو نا مجھے منٹو کا وہ ایک نا چھوٹا سا کول یاد آ گیا, وہ کہتا ہے کہ نا ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے نا, عدالتوں کا نظام ایسا ہے, جب کوئی امیر انصاف مانگنے آتا ہے تو جو ہمارے معزز ہیں لوگ وہ دھوتی پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں, اور جو غریب آتا ہے دھوتی آگے سے اٹھا دیتے ہیں. میں منٹو صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ کیا بات انہوں نے کتنی دیر پہلے کہہ دی, اور یہ بات آج ہم فیل کر رہے ہیں کیونکہ آج ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس ملی ہے. اور وہ اویئرنیس کیسے ملی ہے؟ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے اویئرنیس ملی ہے. ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, ہم پاکستان کے, جو پاکستان کا سوچے گا ہم اس کے ساتھ سوچیں گے, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہم تو سوچیں گے سلیری صاحب, لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. ایسے ہی انہیں سارا سمجھ آ گیا ہوا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. کچھ اب دیکھیں نا سر, 75 سال سے ہم سب کو پتا کہ کون حکومتیں بناتا اور گراتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں سلیری صاحب, پہلے ہمیں نہیں پتا تھا, جب سے اب پتا چلا نا, اب ہمیں اویئرنیس دی پتا کہ 75 سال سے کون حکومتیں بناتا اور گراتا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پوری کوشش کی جو حکومتیں بناتے اور اوبویسلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی, لیکن ضمنی انتخابات میں پورا زور لگا دیا, ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی پھر بھی جیت گئی, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب کا کیا بیان تھا؟ عمران صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو ان کے خلاف جو نون لیگ کی گورنمنٹ اس ٹائم وفاق کے اندر ہے, جو زبردستیاں پہ مسلط کی گئی ہے, جو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمیں قیدی بنا لیا گیا ہے, ہم ان کے قیدی ہیں. خان صاحب نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب نے جو پیمرا کہتا ہوں نیب کو کنٹرول کرنے میں باجوہ صاحب کا رول تھا. خان صاحب کا یہ بیان بھی ہے, ریکارڈڈ بیان ہے, انہوں نے کہا کہ جب میں کہتا تھا کہ ان پہ ایکشن لے, وہ کہتے تھے اکانومی پہ توجہ دو, آپ اکانومی پہ توجہ دیں. اب ایک پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, اس سے اتنی بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف, جس کے پاس بالکل پروف ہے. دیکھیں نا جن لوگوں نے پروف دیے, ٹھیک ہے, یہ شہباز شریف کے صاحب وہ مر گیا, کس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈاکٹر رضوان سر جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا سارے کیس کی, بالکل ہارٹ اٹیک سے مڑا. ان کا یہی دھندا رہا ہے, یہی اصول رہا ہے. جب یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں انہوں نے اپنے کیسز تو ختم کیے لیکن ان لوگوں کو لازمی ختم کیا ہے جن لوگوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو آرٹیکل 19 ختم کر دینا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ ہی نہیں ہے, ہم اب بول تو رہے ہیں لیکن ہمیں بعد میں نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوگا. ہم بڑا جھجک, اب ابھی صحافی ہیں, کچھ صحافت ہے ہمارے جیسے چھوٹے سے اینالسٹ ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, وہ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا یہ بولنا صحیح ہے, بھئی ایجنسیاں ہی نہ پڑ جائیں. مسئلہ تو یہ, تو پھر میرے خیال میں سلیری صاحب کانسٹیٹیوشن کو چینج کرتے ہوئے آرٹیکل 19 کو ختم کر دینا چاہیے کہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. قائد اعظم نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپس, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ کو فریڈم ہے, کسی چیز میں نہیں. آپ کو بولنے میں فریڈم نہیں ہے, آپ یہاں پہ آپ کوئی غریب آدمی ہے, کہیں پہ اس کی چھوٹی سی جگہ, گاؤں میں دیکھ لیں زیادہ تر جو وہاں کا پائیدار ہے نا, کوئی جو پاور والا بندہ, اس نے اس بندے کی جگہ پہ قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو غریب آدمی گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے بندے بھی آتے ہیں, پولیس والے آتے ہیں, آگے جائزہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چلے جاتے ہیں. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے, پیسہ یوز ہوتا ہے, پیسہ دیتا ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں. یعنی کہ غریب آدمی کی یہاں پہ کوئی ویلیو, ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اور یہ تب تک میرا خیال ہے تب بھی پاکستان کے عوام کی ویلیو ہوگی جب یہاں پہ ریولیوشن آئے گی. اور ریولیوشن کے لیے میرا خیال ہے کوئی ایسا لیڈر
ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو پاور میں آئے اور آگے پورے پاکستان کے نظام کو چینج جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں خان صاحب کی پوری امید ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے تو آئیں گے, 3/4 تک وہ جا سکتے ہیں, لیکن 2/3 میجورٹی تو کہیں نہیں گئی. اور ان کو آتے ہی چاہیے کہ ایسے قوانین بنائیں, ایسی ترامیم کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے, کہ اوپر والے بیٹھے لوگ اس بات کی اجازت دیں گے؟ سر وہ تو نہیں آنے دیں گے, لیکن سب سے ثبوت اس بات کا نا کہ انہوں نے ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں, بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں, پورا جرلو پھیرا, لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی 80 سے 85% سیٹیں جیت گیا. سر جو عوام کا ٹرن آؤٹ تھا وہ کبھی جنرل الیکشن میں اتنا نہیں تھا جتنا بائی الیکشنز میں ہے. سر وہ بندہ ووٹ دینے آیا جن کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا, جو پڑھا لکھا طبقہ, اویئرنیس مل گئی. سر اتنا ٹرن آؤٹ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اتنا ٹرن آؤٹ میں نے جنرل الیکشنز میں نہیں دیکھا جتنا یہ بائی الیکشنز میں ہوا ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اب جب گورنمنٹ آئے گی, جب الیکشن ہوں گے نا, میرے نزدیک عوام کوئی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہرا دینا پڑے گا, جس طرح ضمنی انتخابات میں عوام نے پہرا دیا, پھر جا کے خان صاحب کو پریورٹی ملی ہے, خان صاحب پھر ون ہوئے ہیں. اگر عوام کچھ نہیں نا, سب سے پہلے میں یہی کہوں گا ریولیوشن کے لیے عوام کو ہی نکلنا پڑتا ہے. سر اچھا ہمیں خبریں بڑی خطرناک مل رہی ہیں. سب سے بیسٹ ایگزامپل طیب اردگان کی ہے. جب کوئی نظام ایسا عوام نکلی ہے, بھائی عوام نے رسپانس کیا ہے, تو ہم نظام دیکھ لیں, ان کا ایک سٹینڈر ہے, ان کے پورے نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کو سلوٹ کیا جاتا ہے کہ کیسا لیڈر ہے. لیڈر کیسے ہے؟ عوام کے ساتھ آیا ہے, یعنی کہ عوام کو لانا پڑے گا آگے, پھر آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو. سر خبریں یہ مل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا, اور شیخر رشید صاحب نے بھی یہ کہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو قتل نہیں کیا جاتا تو ان کو میچ سے باہر نکال دیا جائے گا, یعنی کہ ان کو نااہل کر دیا گا. یہ بھی خبر ہے کہ خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی خبر ہے کہ اگر خان وزیر اعظم بن بھی جاتا ہے, اگر اس پوزیشن میں ہے, سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے, اگر وہ 2/3 اکثریت سے نہیں آنے دینا خان صاحب کو, کم از کم اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت جیسے 2018 میں بنی تھی نا, ویسی حکومت بنا دی جائے خان صاحب کی, تاکہ وہ سہاروں پہ چلیں, ٹھیک ہے. یہ بھی خبر ہمارے پاس پکی ہے کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے نا, تو ان انتخابات میں خان صاحب کی سیٹیں خود کم کی گئی تھی RTS سسٹم بٹھا کے. یہ جو اپوزیشن تب کی اپوزیشن بلیم کرتی تھی کہ خان صاحب کو سیٹیں جتوائی گئی ہیں, ایسے کیا گیا, خان صاحب کی اصل میں سیٹیں کم کی گئی تھی. اور پھر کوشش یہی ہے کہ خان صاحب کی سیٹیں کم کی جائیں اور لولی لنگڑی حکومت دی جائے, ٹھیک ہے, اور سادہ اکثریت بھی نہ دی جائے. یہ خبریں ہمارے پاس کچھ ذرائع سے یہ بھی خبر ہے کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا جائے گا. جو اس وقت PDM کی گورنمنٹ ہے, ان کے رہنما کہتے ہیں کہ خان صاحب اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے, بڑے اعتماد سے کہتے ہیں. وہ انہیں اعتماد کس چیز کا؟ سلائڈ صاحب دیکھیں نا, ان کی جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں نا, وہ لوگوں نے رسپانس کر رہے ہیں کہ آپ یہ نیریٹو ایک بلڈ کریں, کیونکہ آج کل ہے سوشل میڈیا کا دور. آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا, ایک آپ نے بات دے دی, عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب کی وہ کہتے ہیں رائٹ سائڈ پہ فائرنگ لگی, گولیاں لگی لیفٹ پہ, لیکن مرر کا استعمال کرتے ہوئے کیسا FLIP جو آپشن ہوتا ہے, اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے. ویسے پیمرا آپ کا فوراً کوئی انلیگل چیز ہو, انیتھیکل چیز ہو, اس پہ فوراً ریئیکشن کرتی ہے, لیکن اس چیزوں پہ کوئی رسپانس. سر خبر یہ ہے کہ اگست تک الیکشن کروانے والوں کا الیکشن کروانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. تو سر پھر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ عدم استحکام تو سیاسی طور پر تو ہے ہی, اور معاشی طور پر عدم استحکام جو ہے. اگر الیکشن نہیں ہوتے, سب سے پہلے ہماری پریورٹی یہی ہے کہ الیکشن کروائے جائے. جب ہماری گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے, اگر وہ الیکشن نہیں کرواتی تو جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے شدت اختیار کر جائے گا. سر ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی اگر فور ایگزامپل 30 سے 35 روپے کی بھی روٹی ملتی ہے کئی جگہوں پہ, جہاں پہ 3-3 ہزار روپے کا آٹے کا تھیلا 20 کلو کا ملتا ہے, یہ کچھ نہیں. جب اگر الیکشن کو اور 2 سے 3 ماہ گزرے, الیکشن نہیں ہوں گے, 4-5 ماہ گزرے, تو یہ جو آپ آٹا دیکھ رہے ہیں, یہ قلت اتنی ہو جائے گی کہ عوام آٹے کے لیے دوسرے بندے کا قتل کرنا شروع کر دے گی. میرپور خاص آپ کے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے, بندہ بیچارے کے پاس پیسہ مر گیا, وہ آٹا لینے کے لیے بندہ مر گیا ہجوم میں. یعنی کہ ابھی کچھ نہیں ہے. سلیری صاحب, آنے والے وقت میں اگر الیکشن نہیں ہوتے, اگر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ جو طوفان ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, شدت اختیار کر جائے گا, اور لوگ بھوک سے مریں گے, ایک دوسرے کا پیٹ کاٹیں گے. اور مجھے پھر شہباز شریف صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, وہ کہتے تھے میں کپڑے بیچ کے عوام کو آٹا دوں گا. شہباز شریف صاحب کدھر ہیں؟ نظر نہیں آتے, آٹا کدھر ہے؟
पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है, प्यासी मर रही है, लोग हाथों में पैसा लेके कंटेनर्स और ये ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं कि हमें आटा दे दिया जाए। इतनी इतनी दाढ़ियों वाले बंदे, औरतें, उन्होंने नकाब किए हुए हैं। आपने हमारी आवाम को किधर ला के खड़ा कर दिया है? आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आवाम आपको गालियां निकालती है सर। कभी आप बाहर निकले ना, आवाम से अपना ओपिनियन, उनका ओपिनियन लेके वो क्या कहती हैं, लोग ऐसी ऐसी गालियां देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खुदारा कुछ सोचें, पाकिस्तान की इकॉनमी का भी सोचें। पाकिस्तान मुआशी सूरत हाल पे बहुत तबाही के किनारे पे है। खुदारा सोचें। बिल्कुल। तो नाज़रीन कराम, ये था आज का प्रोग्राम। गुलाम रसूल चौहान साहब का आपने तज़िया जाना। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।